الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارا درس جو ہے سورہ القلم سے شروع ہو رہا ہے، اس کا نام دوسرا نون بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ تعوذ اور بسملہ پڑھنا ہے۔ اور قلم کے بارے میں ہم چونکہ شروع میں ہی پہلی آیت نون والقلم، تو آیت پر بتائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ ابھی ہم نے ملا کر پڑھی ہے، اب وقف کرتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون۔ اب ہم یسطرون کو بھی ملاتے ہیں، والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اتنی آیتیں ہم نے اس لیے تلاوت کی ہیں کہ قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ تو ما انت بنعمت ربک بمجنون ایک، اجرن غیر ممنون دو، خلق عظیم تین۔ تو گویا کہ قسم کا جو جواب ہے وہ ہم نے ایک ساتھ تلاوت کر دیا۔ اب دیکھیے تلاوت صحیح، ہم کہہ رہے ہیں نون والقلم، ہے نا؟ تو نون کیا ہوا؟ ساکن ہوا نا۔ اچھا پھر رک رہے ہیں تو بھی کہہ رہے ہیں نون والقلم۔ سب میں بڑی مد، اب عربی میں تو بڑا مد کہتے ہیں، کون سی؟ یہ کتنی مقدار؟ 6 حرکتیں، 3 الف، سب میں بڑی مد۔ مرد تو کیا، عربی خواتین بھی نہیں شرماتی، ہمارے تو مرد ہی شرماتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ اچھا کیسی بڑی مد؟ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے نا، 2 حرکتیں، 4 حرکتیں، 6 حرکتیں، 1 الف 2 الف 3 الف، سنتے ہیں نا؟ وہ 2.5 الف کو بھول جائیں پھر وہ کنفیوز ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اپنے یہاں۔ اس میں کوئی اختیار نہیں، 6 حرکتیں، 3 الف 2 الف نہیں پڑھ سکتے۔ تو سب سے بڑی مد کتنی حرکتیں؟ 6۔ اچھا اب اس کے علاوہ ایک مد، اس کا نام کیا؟ مد لازم، ضرور مت کریں، کوئی اختیار نہیں۔ ایک ہے مد واجب، جیسے شاء، اس میں اختیار ہے، اس کے بعد اس کا نمبر ہے مد واجب کا، 4 حرکتیں 6 حرکتیں، دیکھیں اس میں پہلی منع ہے، 2 حرکتیں نہیں ہو سکتی، بس اس کے علاوہ جو مد ہیں 2 حرکتیں 4 حرکتیں 6 حرکتیں۔ تو سب سے بڑی مد یہ، اس کا نام کیا؟ لازم۔ اس کے بعد مد واجب، اس میں 2 یعنی طول جو پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ کو 2 کا اختیار ہے، چاہے 4 حرکتیں چاہے 6۔ اب کسے کہتے ہیں مد لازم؟ دیکھیے جب میں کہہ رہا ہوں نون ٹھہر گیا تو بھی نون ساکن، جب کہہ رہا ہوں نون والقلم تب بھی ساکن۔ تو وہ نون، وہ حرف جس پر، نون ہی نہیں میم بھی، کوئی بھی حرف، لام بھی، جس کا سکون سکون اصلی ہے اسے مد لازم کہتے ہیں۔ ٹھہرو تو بھی نون، ملاؤ تو بھی نون، آیا سمجھ میں؟ سمجھ میں گئے؟ ٹھہرو کیونکہ اصلی ہے۔ اچھا اب ہم نے بتایا کہ وما یسترون بما انت، ہے نا؟ اب ہم نے کہا کہ وما یسترون، یہ جو سکون ہے یہ اصلی نہیں، کیا ہے اس کے اوپر؟ زبر ہے، تو فرق ہوا نا، سکون اصلی
سبب ہے مد کے لیے، اور یہ سکون عارضی، مد عارض للسکون. اب 2 حرکتیں، 4 حرکتیں، 6 حرکتیں، آپ کی مرضی. تو واضح ہوا. خوب دل کھل کر دلچسپی سے پڑھیں. اللہ کے سامنے خواتین کو کیا پردہ، آپ بھی اللہ کی بندی ہیں، پڑھیں. وہ تو آواز باہر اجنبی کے لیے نہ جائے، گھر میں تو اجنبی نہیں ہے نا. اب یہ ہوتا کس میں ہے؟ یہ حرف ہوا ہے نا، دیکھو نون حرف ہوا، کلمہ نہیں ہوا. الف لام میم حرف ہوا، حروف کا مجموعہ ہوا. تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام پڑھتے ہیں نا. اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں سکون ہے، اس میں بھی سکون ہے. اس لیے کہ آپ پڑھیں گے کہ لام سکون ہوا نا، لیکن سکون کے بعد شد ہے، تجدید ہے. تو حرفی مخفف، حرفی مثقل. یعنی آپ یوں یاد رکھیں کہ حروف ہیں اور تجدید ہے، حروف ہیں اور تجدید نہیں ہے، دونوں کی ایک ہی مد. قاف، یاسین، سب میں. تو یہ سمجھ میں آ گئے؟ ہاں، یہ بھی مد لازم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ حرف نہیں ہے، کلمہ. ضال کلمہ، دیکھو سکون ہے. آپ بولیں ووجدک ضالین، کلمہ، کلمہ ہوا نا. تو سکون ہے، اصلی ہے اس کا. اس کے بعد کیا ہے؟ تجدید ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلمی. اچھا، کلمی مخفف. پھر ان سے کہا کہ الآن جئت بالحق. الآن کلمہ ہے، تو ال سے آل ہو گیا. اس میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں، پھر کبھی بتاؤں گا. لیکن پڑھیں گے کیسا؟ آل، یعنی کلمہ ہے لیکن سکون اصلی ہے. تو آپ سمجھ گئے؟ مد لازم حرف میں بھی ہوتا ہے، کلمے میں بھی ہوتا ہے. حرف میں الگ ہوتا ہے، قاف اور مل کر تجدید والا ہوتا ہے، اور تجدید کلمہ میں ضال تجدید کے ساتھ اور بغیر تجدید کے آل آنا. سمجھ گئے؟ یہ کیا وقف لازم. اب چلتے ہیں. آپ کو کوئی اختیار نہیں، 6 حرکتیں، 3 والی. اور یسترون میں آپ کو اختیار ہے. اب نون کے معنی کیا؟ تو مناسبت سے بھائی قلم تو کیا ہوتی ہے؟ دوات. بقول ابن عباس دوات میں قلم ڈبایا جاتا ہے. بالکل مناسب ہے معنی اس کے، اور اکثر نے اسی کو اختیار کیے. اچھا، واو کیا ہے؟ قسمیہ ہے. یوں نہیں ترجمہ کرنا کہ نون والقلم، نون اور قلم نہیں. نون جیسے قاف یا سین، والقلم یعنی کیا؟ قلم کی قسم. واو قسمیہ. جیسے ہم کہتے ہیں واو حالیہ، تو اور ترجمہ نہیں کرتے. تو قلم کی قسم. دوسری قسم وما یسترون، سطر لکھنا. تو اب لکھنے والے کی نہیں، ماں آیا نا. قلم کی قسم اور اس کی جو لکھ رہے ہیں، یہ ترجمہ ہوا. تو اب اس کا مفہوم سمجھ کے پھر آگے چلتے ہیں. تو قسم کتنی چیز کی کھا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ قلم اور جو لکھا جا رہا ہے. تو اس کو یوں سمجھیے کہ نوقِ قلم، نوقِ قلم سے جن الفاظ سے کرتاس کے صفحے کو زینت بخشی جا رہی ہے. اب کرتاس یعنی نوٹ بک، کاغذ، پیپر، اس پر جو قلم لکھ رہا ہے وہ زینت بن رہی ہے نا. تو اس کی بھی قسم، تحریر کی. لکھنے والے کون؟ وہ تو ذکر نہیں ہے، تو فرشتے ہوں گے، فرشتے لکھتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 چیز کی قسم کھائی، اور مقسم علیہ آگے آ رہا ہے 3. تو وہ تو ہم بتائیں گے آگے پہنچنے پر. اب سوال یہ آتا ہے کہ قلم، کون سا قلم بھائی؟ کون سا؟ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں علامہ اقبال شاعری کی آڑ میں امت کو پیغام دیا، اور ایک صاحب بہت مشہور ہیں نسیم حجازی، ناول نگار. ناول کی آڑ میں نوجوانوں کو ادب دیا. پڑھے ہوں گے آپ نے کبھی. تمیز سے بات کرنا، لکھنا. کون سا قلم؟ یہ بھی تو بات ہے نا. کون سا قلم؟ کس قلم کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے؟ تو
عبادہ بن سامت سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس میں مسئلہ اعلیٰ بھی ہے، حدیث ہے، سنتے رہیے، اول ما خلق اللہ القلم، قلم بھی یہاں کی ادائیگی میں سب سے پہلے کیا پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ قلم، اس کی قسم۔ اب آپ دوسرے قلموں کو شامل کریں، کچھ منع نہیں ہے، لیکن کھائی جا رہی تو اس کا وجود تھا نا، حکم ہوا کہ اکتب، لکھو۔ تو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے لکھنا شروع کر دیا۔ تو کیا مطلب؟ لوح محفوظ پر اس نو کے قلم کے الفاظ جو زینت بنے وہ سطر، یہ حدیث قوی۔ وہ بھی ہے کرامن کاتبین، ان کے پاس بھی قلم ہے، وحی الہی جو لکھتے تھے یہ بھی ہے، آپ آگے لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ ضرور نوٹ کریں، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اول ما خلق اللہ القلم، کچھ بھی نہیں تھا، چاند سورج آسمان زمین کچھ نہیں، عرش بھی نہیں تھا، یہ تو آپ جانتے۔ تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ اول ما خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہے نا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے پیدا کیا گیا، کوئی حدیث لائیے تو اس حدیث کو نوٹ کر لیں آپ، تاکہ جب اپنے دوست احباب میں چرچا ہو تو بتائیں بھائی آپ کوئی حدیث پیش کیجئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو یسترون مجنون مد عارض سکون آپ کو اختیار ہے، ایک الف دو الف تین الف دو حرکتیں 4 سے۔ آپ جو ہیں اے رسول اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ مجنون کا ترجمہ کیا؟ پاگل۔ عجب بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت میں جو بات کر رہے ہیں، 2 چیزوں کی قسم کھا کے کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کی تعظیم، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو تعظیم کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کو میں نے گواہ بنایا، اللہ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ ان کی تعظیم کے لیے نہیں، مشاہدہ، گواہی۔ آپ جانتے ہیں قلم کو، آپ جانتے ہیں سطر کو، شہادت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جادوگر ہے، یہاں مجنون۔ اچھا عجب بات ہے کہ جنن، جو چیز نظر نہیں آتی، پاگل پنا نظر نہیں آتا، جنات نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، ماں کے پیٹ میں جنین نظر نہیں آتا، یہ اس کی خاصیت ہے جنن۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ رب کے فضل سے آپ پاگل نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے تو ہم کو کہنا پڑے گا نا، تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں نقطہ سمجھنا ہے اس میں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلانا ہے؟ نہیں، یہاں وہ دلاسے والی بات نہیں ہے، اس لیے غور سے سنیے گا۔ دیکھیے اور جگہ پر جہاں پر آپ کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، شدت کی جا رہی تھی، تو آپ ناراض کیوں ہوتے تھے؟ آپ چاہتے تھے انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں، تو وہاں دلاسا دلانے کے لیے، یہاں دلاسا نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جس شخص پر وحی الہی نازل ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو پاگل ہونے کا احساس محسوس کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، دلاسے کی بات ہی نہیں کچھ۔ وہ کیسے محسوس کرے گا؟ جبریل کو دیکھ رہے ہیں، جبریل سے لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کلام پاک کی آیت آپ لے رہے ہیں، لہٰذا ایسا کوئی آپ کو شبہ نہیں تھا، یہ نوٹ کر لیں، کوئی پاگل بنے گا۔ بلکہ آپ کو کہہ کر، یعنی بہت بڑی بات ہے کہ مشرکین جو تہمت لگا رہے ہیں ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، مطلب انہیں احساس دلانے کے لیے کہ تم کس آدمی کو پاگل کہتے ہو۔ کبھی سوچا انہوں نے کہ جسے آپ صادق کہتے تھے، مصدوق کہتے تھے، تو صادق اور مصدوق اور پاگل میں کتنا فرق ہے؟ جی تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اچھا دوسرا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ غیر ممنون۔ اب یہ دوسری بات ہو رہی ہے
کہ آپ کو جو ہے وہ اجر ملے گا. غیر ممنون، یہ ممنون جو ہے نا، ایک میم یہ مفعول کا ہے. دیکھیے ہم لکھا ہوا رہتا ہے ممنوع الدخول، تو منع، تو یہ ہے منن. ممنون یعنی کیا؟ منقطع. تو آپ کو جو اجر ملے گا، یہ بھی قسم کا جواب ہے، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. اچھا کیوں منقطع نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اے رسول، تم نے نور توحید سے دلوں کو، ذہنوں کو، دماغوں کو وہ روشنی بخشی ہے کہ یہ روشنی قیامت تک جاری و ساری رہے گی. جتنے بھی مسلمان ہوتے رہیں گے تو آپ کا اجر منقطع کیسے ہوگا؟ یہ ہے غیر ممنون. آپ کا اجر منقطع نہیں ہوگا. جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو اسلام لا رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، جو درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ اجر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یہ ممنون. تیسری بات، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ. دیکھو ہم کہتے ہیں اردو میں اخلاق ہے نا، اخلاق کا مالک ہے، یہاں خلق کہا جا رہا ہے. بڑے، اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ بڑے اخلاق پے کر ہیں، یہ تو ترجمہ ہوا نا. اصل میں خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کسے کہیں گے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس افعال جمیلہ. دیکھو نماز میں تو ہم کہتے ہیں افعال صالحہ، اعمال صالحہ، وہ بات نہیں ہو رہی ہے، اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے. افعال جمیلہ، خصائل حمیدہ، ان کی صلاحیت اس کے ضمیر میں ہے کہ ہر وقت اس سے اچھے اخلاق ہی صادر ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جو ہے ہمیشہ ناک پر اس کے غصہ رہتا ہے، اس کا ایک مزاج سخت رہتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ افعال جمیلہ نہیں کہیں گے. کوئی بھی سوال کرے تو جھڑک دیتا ہے، تو کہ اس کے پاس یہ افعال صحیح نہیں ہے. تو افعال ہمارے صحیح ہونے چاہیے، خوبصورت صفات، خوبصورت، کہ کوئی بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے ساتھ اخلاص سے پیش آئیں. دیکھیے کچھ انسان ہوتے ہیں ایسے، لیکن آپ دل سے سب نکال دیں، کوئی بھی آئے تو تمیز سے بات کریں، ادب سے بات کریں، تو اس سے خلق صادر ہوتے ہیں. تو آپ تو وہ ہیں، آپ کی ذات کیا ہے؟ اخلاق ہی نہیں، خلق یعنی اخلاق کا پیکر ہیں، مجموعہ ہے، صلاحیت ہے آپ کے سینے میں. تو یہ جواب ہوا. اچھا اب فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. دیکھیں سین پہلے ہے اور واو عطف ہے، تو یہاں بھی سین ہے، وَسَيُبْصِرُونَ. تو یہ عطف کا قاعدہ ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. ان قریب تو ہی یعنی یہ جلد ہی، جو بھی ترجمہ کریں، یہ جو حقیقت ہم نے پیش کی ہے آپ جان لو گے. مطلب ہے کہ یہ جھٹلا رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ جان لو گے اور وہ بھی جان لیں گے. اب یہ کب جانیں گے؟ جب قیامت قائم ہوگی، حقیقت کا انکشاف ہوگا، تو وہ بھی منظر دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. اچھا دنیا میں بھی دیکھ لیا، اس لیے یہاں قیامت کا ذکر نہیں کیا. قریب، قیامت بھی قریب ہے، اور جنگ بدر میں بھی دیکھ لیا، فتح مکہ پر بھی دیکھ لیا. اب غور کیجئے گا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. مفتون، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یوں ہوتا بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونَ، ہے نا؟ نہیں، یہ مخلوق سوچتی ہے. مجنون کوئی قباحت نہیں، مفتون کہا جا رہا ہے. فرق ہے. اگر کوئی شاعر بنے تو یہی بناتا تھا بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونَ، کہ تم دونوں میں سے پاگل کون ہے. تو سنیے گا، پاگل کسے کہیں گے؟ کسی کا پاگل ہونا اسے اختیار نہیں. کسی کو پاگل کہا تو کچھ بھی نہیں کہا،
لیکن مفتون بڑی وار ہے، کڑی ضرب ہے. یہ ہے کمال کلام پاک کا. حالانکہ انہوں نے تو مجنون کہا، مگر جواب مجنون کا نہیں دیا جا رہا ہے. پاگل ہونا، بیمار ہونا اس کے اختیار میں. کتنے لوگ شوگر، ہائی پریشر، لو پریشر اور کیا کیا بیماریاں ہیں. ہم بے بس ہیں. کوئی سے کوستا ہے اللہ کی جانب سے، لیکن مفتون اس کا اختیار ہے. یہ بڑی خرابی ہے. تو جان لوگے کہ کون فتنے کا شکار ہوا ہے. شیطان نے ورگلایا ہے اور وہ فتنے میں آ کر اس دعوت کو جھٹلا رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجنون. دیکھیں قرآن کا اعجاز آ گیا سمجھ میں جی. حرف حرف اگر آپ غور کریں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. ابھی دیکھیے تو آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ کافی لوگ اچھا پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں کہ لیے اعلموں نے تو پہلے عالم پڑھتے تھے، اور سبیل ہی صلہ ہے اور پھر اعلم ہے. وہ خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہیاب ہے. مگر آپ کس کو پاگل کہہ رہے ہو، مجنون کہہ رہے ہو؟ تو جو کوئی شیطان کے گمراہی کے زد میں آیا ہے، کون راہیاب ہے وہ بہتر جانتا ہے آپ کے کہنے سے. یعنی کسے سنایا جا رہا ہے؟ مشرکین کو. فلا تطع المکذبین. اللہ فلا تطع المکذبین، اے رسول جھٹلانے والوں کی اطاعت مت کرو. یہاں تھوڑی توجہ دیں. اطاعت پہلے تو مکذبین کیسے کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے کاذبین، ہے نا، واللہ لا یہدی القوم الکاذبین. ایک تو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور یہ مکذب جھٹلانا. تو وحی الہی نازل ہوئی، آیات پڑھ کر سنائی جانے لگی، چمڑوں پر لکھا جانے لگا، رسول نے سمجھایا، اسے جھٹلاتے. تو رسول سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کریں؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا. چونکہ ہم اطاعت کو اس کے وسیع معنی نہیں سمجھتے. اطاعت کے معنی یہ نہیں کہ صرف فالو کرو، نہیں. اطاعت کے معنی یہ کہ تم، جیسے کہ وہ آگے آئے گی آیت، کہ اپنے ضمیر کے خلاف کچھ ساجھا کر لو، سمجھوتا کر لو. جیسے کہ وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی نرم مزاج بن جائیں تو ہم بھی نرم مزاج بنتے ہیں. تو اطاعت کا رسول ان کی اطاعت کیسے کرے گا؟ تو چلیے ہم تمہارے معبودوں کے بارے میں تھوڑا ڈھیل کرتے ہیں تو تم بھی ڈھیلا کرو. یہ اہم مسئلہ ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں. توحید اللہ کا دین جو سچا و پکا ہے، کوئی نرمی نہیں. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسا سوچے نہیں، مائل نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ ہم تھوڑی نرمی پیدا کریں گے تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے. یہ سوچنا درست نہیں. لیکن ایک بات ہے، اور آج کل مہینہ آ رہا ہے، بلکہ ہے کرسمس ڈے، وہ دن آ رہا ہے جی، اور دیوالی، اور ہمارے یہاں عرس جی، یہ بڑے مسائل پیش آتے ہیں. تو اب وہ تحفے تحائف دیں گے. شاید کرسمس میں اپنے دوست احباب کو مٹھائی دیتے ہیں نا، ہم لوگ بھی دیتے ہیں عید کے دن مٹھائی اپنے ہندو احباب کو، خوشی ہوتی ہے نا. اب یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. دیکھیں غور سے سنیے گا. دین میں سمجھوتا اور چیز ہے. جیسے کہ آپ اپنی بھائی بہن درگاہ پرست ہیں، آپ وہاں چلے گئے، عرس ہے، کھانا بنائے، آپ کھائیں گی نہیں، لیکن بھائی تو آپ کے ہیں. بچوں کو ملنے تو کبھی بھی جاتے ہیں. ابھی بنتی ہے شیرنی امام جعفر کی، جو بنتی ہیں شیرنیاں، لیکن آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے، آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے، آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ عید کے دن ہم پڑوسی کو مٹھائی دیتے ہیں تو کیا وہ مسجد پر چڑھاوا کر کے دیتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ کھاتے ہیں. تو اگر کوئی کرسمس ڈے ہو یا دیوالی ہو، وہ جب ہدیہ دیتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس کو تو کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ وہ مٹھائی دیوی کے پاس چڑھانے کے لیے نہیں جاتی ہے. یہ آپ غور سے دیکھیں، وہ خوشی میں دیتے ہیں. تو اس مٹھائی میں اور اس مٹھائی میں جو استان پر چڑھائی گئی ہے، جیسے ہمارے یہاں فاتحہ دیتے ہیں نا، کربلا کے پاس لے جاتے ہیں اور امام حسن کی نا، امام حسین کی وہ فاتحہ دیتے ہیں.
وہ چڑھایا ہوا ہے. تو اس میں آپ فرق کریں. اکثر دکان والے دیتے ہیں, آپ ان کے کسٹمر ہیں نا, تو وہ خریدتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں بس خوشی کے میں. کہ تو اس میں خیال رکھیے گا, کچھ لوگ بڑی شدت اختیار کرتے ہیں جی. تو ہاں آپ کو یقین ہے کہ یہ تو وہاں سے استھان سے آیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ خوشی میں تقسیم کرتے ہیں. بہرحال مسئلہ تھا, میں نے بتا دیا علماء محققین کا. ابھی جیسے ہمارے یہاں قرآن خوانیاں ہوتی ہے تو نان کھٹائی تقسیم ہوتی ہے نا. اب یہ نان کھٹائی کیا چڑھائی بھی نہیں رہتی, وہ تو آپ نے قرآن شریف پڑھا وہ بدعت ہے, لیکن یہ کہ نان کھٹائی تقسیم ہوتی ہے, کیا فرق پڑتا ہے. اب اسی کی وضاحت آ رہی ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. ودو یعنی کیا, محبت سے مدت گزر چکا ہے, یعنی تم تھوڑا نرمی کرو, یعنی وہ کریں گے. لو تدہنو, تم اگر کرو گے, لو لگا دیا کل میں شرط, یعنی وہ چاہتے ہیں. وہ اب یہ محبت کے معنی میں مجازن کیا معنی لیے گئے, چاہنا. ودا ودو, وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ تدہنو کچھ نرمی کرو تو وہ لوگ بھی نرمی کریں. یہ ہے اطاعت کی وضاحت. ایسا نہیں ہو سکتا توحید کے مقابلے میں, لیکن انسانیت یہ جاری ساری رہے گی, تعلقات باقی رہیں گے. اگر ایسا ہم جاری ساری نہیں رکھیں گے, آپ بتائیں کہ ہم ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. یہی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو. بھائی ان کے یہاں تہوار ہے, ہمارے یہاں تہوار ہے, ان کے نکاح میں ہم جاتے ہیں, ہمارے نکاح میں آتے ہیں, تو یہ بھائی چارگی چلتی رہے گی نا. اب یہ کہ فقہ میں کچھ باتیں لکھی ہوئی غلط ہیں, جیسے ہمارے یہاں وہ لکھ دیا کہ قربانی کا گوشت اپنے یہاں نوکر ہیں غیر مسلم ان کو نہیں دے سکتے. یہ تو فقہ کی کتاب ہے نا, صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. بھائی چارگی کیسے بڑھے گی؟ بہرحال یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. اب دیکھیے, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. پھر وہی حلاف, حلف سے, اور ہم بتا چکے ہیں حلف اور ہے, یمین اور ہے. یمین تو آپ اس کا کفارہ دیتے ہیں آپ کے اختیار میں, جیسے کہ سیاح اور ضم. تو بار بار قسم کھانے والا, اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں تو فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ جمع تھی قریش. اب یہاں ایک حلاف اور مہین یعنی ذلیل. مہین کا لفظ حقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مما ام مہین, انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے اس بون کو بھی مہین کہا گیا ہے. تو مہین کے معنی ہم نے اس وقت بتا دیے تھے, جیسے کہ انسان کا بلغم میں ریٹھ ہے, یہ لوگ پسند نہیں کرتے, اس لیے ٹیشو میں چپکے سے اس کو نکال لیتے ہیں. تو اب یہ معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ جو بار بار قسم کھاتا ہے نا وہ خود ذلیل ہے, تو آپ اس کی طرف نرمی نہ برتیں. فلا تطیع کے معنی آپ جان چکے, ظاہر ہے کہ اس کی اطاعت کیسے کریں گے. فلا تطیع کل حلاف مہین. اچھا پھر آ رہا ہے حماز مشاء بنمیم. حماز ویل لکل ہمزۃ لمزہ, تانا باز, تانا دیتا رہتا ہے. مشا, مشی سے چلتا پھرتا ہے, چگلی کرتے ہوئے, چونکہ با آیا ہے نا, مطلب ایسی کی بھی اطاعت نہ کریں, فالو نہ کریں, حصہ شریک نہ ہو جو تانا دیتا ہے, تانا باز ہے اور چگلی کرتے پھرتا ہے. اس لیے کہ وہ یہی کرتا تھا نا. اب اس کی وجہ سے لوگوں نے نام لیا ہے کیا, خالد بن ولید کے جو باپ ہے نا ولید بن مغیرہ, اور یہ بالکل اس پر فٹ ہوتی آئے تھے. تو کوئی مسئلہ نہیں, ہو سکتا ہے وہی ہو. مناع للخیر معتد اثیم. یہ منع سختی کے ساتھ وہ منع کرتا ہے بھلائی کے کام کرنے سے. معتدن حد سے تجاوز کرنے والا, اثیم بہت زیادہ گنہگار. اور یہ ہم بتا چکے ہیں گزشتہ کہ اثیم کسے کہتے ہیں. اسم جو دل میں کھٹ کے خلیج پیدا کرے, تو یہ بھلائی سے روکتا ہے, حد سے تجاوز کرتا ہے, اور ایسے بھی گناہ کرتا ہے جو اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو یہ اثیم ضم کے برابر ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو رسول ہے, لیکن پھر بھی تو اللہ نے اس کو اثیم نام رکھ دیا. عتل بعد ذلک زنیم. اب یہاں ترجمہ کا خیال رکھے گا. دیکھیے عتل اکڑو, اس کے بعد اکڑو تو ہے, لیکن بعد ذالک زنیم. یہ زنیم کیا ہے تو تھوڑا سا توجہ دیں. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے بے اصل. وہ بے اصل نہیں ہو سکتا. یہ جو ہاسپٹالوں میں
بچہ چھوڑ جاتے ہیں نا، وہ بے اصل کیسے ہوا؟ باپ تو ہوتا ہے نا اس کا، تو اس کو بے اصل کہنا صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اس کا سیدھا نام حرامی رکھتے ہیں. حرام؟ بھائی حرامی کیسے نام رکھتے ہو؟ وہ حرامی کہاں ہے؟ تو دیکھو قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، دیکھیے کتنے فوائد ہیں. بے اصل نہ کریں. وہ بے اصل کہاں ہے؟ کوئی بھی بچہ باقاعدہ فقہ میں حدیث میں سبجیکٹ ہے ولد الزنا، بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ تو زنیم کسے کہیں گے؟ بد اصل. بچے کا کوئی قصور نہیں، اس کی جو اصل ہے، اس کا جو باپ ہے وہ مفقود ہے، وہ برا ہے کہ بغیر نکاح کے اس نے اپنا بچہ پیٹ میں نطفہ ڈال دیا اور اس کی پرواہ نہیں، راستے پہ چھوڑ دیا. تو دیکھو زنیم کا ترجمہ یاد رکھنا. تو میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ترجمہ تو آپ جانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، مخلوق خدا ترجمہ کرتی ہے، تو اس کو خیال میں رکھے گا. ویسے آج الفاظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو یاد رہیں گے. لیکن کیوں ایسا؟ اب بد اصل تو سمجھ میں آیا نا. کسی کو بھی آپ بچے کو ایسے حرامی نہ کہیں، بے اصل بھی نہ کہیں. فرق ہوا نا بے اصل اور بد اصل میں. چلیے، ان بنا بیانیہ سنتے ہوں گے نا، ان بیانیہ، ان کان ذا مال و بنین. یہ سب حرکات وہ کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ بہت ہی مال والا، اولاد والا. تو یہی ہے جس کا میں نے ابھی نام بتلایا کہ اللہ نے اسے مال بھی دیا، مال سے نوازا، اولاد سے بھی نوازا. لیکن اس ہونا کیا چاہے تھا؟ شکر کرے، خیر کو سمجھے. اور کوئی معمولی بات نہیں ہے. چلیے ایک ہم تو دعوت دے رہے ہیں مشرکین کو غائبانہ، مگر وہ تو وہاں موجود ہے. مزید اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس پر ہماری آیتیں، دیکھو تتلا، آیات مؤنث ہے نا اس لیے تتلا، ورنہ یتلا. ابھی کوئی شخص قرات پڑھ رہا ہے فلاں قاری یتلو القرآن، تو یہ تتلا آیات کی وجہ سے. تو کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کے، یا پچھلے بھی کر سکتے ہیں، اولین کا معنی پہلے، تو پچھلے یعنی ہم سے جو گزر چکے. اردو میں وہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. قصہ پارندہ ہے، داستانیں ہیں اور کچھ نہیں. ہاں اب سنیے، سنسمہ علی الخرطوم. سنسمہ، واو ہے نا چھوٹا یا الٹا پیش، علی الخرطوم. خرطوم یا خرطوم یہ تو آپ جانتے ہیں، سوڈان میں ایک شہر کا نام ہے، دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے. تو یہاں سا تھوڑی سی توجہ دیں. خرطوم کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ حیوانوں کی ناک، ہاتھی کی ناک، صحیح ترجمہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. بھائی انسان کی ناک انف، اور حیوان کی ناک سونڈ، وہ کون سا ہے؟ ہاتھی. اوروں کو بھی ہوتی ہوگی، ہم نے دیکھا نہیں، شاید کسی کو ہوتی ہوگی سونڈ. سونڈ ہی کہتے ہیں نا جی، سونڈ. تو چونکہ خرطوم اور خرطوم سوڈان میں اس کا نقشہ جو ہے بالکل سونڈ کی طرح ہے. تو وہ تو، لیکن سمجھنا یہ ہے، پہلے تو نسیم کو بھی سمجھے. نسیم کسے کہتے ہیں؟ آپ زاریات میں جائیں گے، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّهِمْ. مسومہ کہ اصحاب فیل پر اور بستی لوط میں پتھر بھیجے، تو مسومۃ، نشان زدہ تھے. وہ جا کر ان کو داغتے تھے، ہوا جا کر داغ دیتی تھی، مطلب لگتا تھا. تو ابھی داغنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ہم اسے داغیں گے. دیکھیے کیسے ترجمہ ہوا. لیکن کہاں داغیں گے؟ ناک پر داغنا عیب ہے، مگر اس کا ناک ہی نہیں کہا، انف کہتے تو انسان کی، خرطوم اس کی سونڈ پر داغیں گے. تو دیکھیں ابھی اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ سونڈ پر. دیکھیں آپ کسی شخص کو یوں کہیں ارے تیری سونڈ دیکھ، تو عیب ہے نا. جی ہاں، جی ہاتھیاں وغیرہ بھی لے کر آیا تھا وہ تو. لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیے آپ. ہاں آج کسی کو کہیں گے آپ تیری ناک کو سونڈ کہیں گے تو غصہ ہو جائے گا، اس لیے کہ خاصہ کس کا ہے؟ حیوانوں کا ہے. اب میں حیوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ہاتھی کے علاوہ اور بھی ہو، اور ویسے ہاتھی کی جمع حیوان، کوئی مسئلہ نہیں. چلیے، تو یہ اس کی یہ حقارت کے لیے آپ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ خرطوم کا ذکر سونڈ کیوں لایا گیا؟ اچھا یہ کب داغیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے عذاب مقرر ہو چکا.
کل قیامت کے اس کی ناک پر نشان ہوگا, لوگ پہچانیں گے. اللہ اللہ, چونکہ اس نے حرکتیں ایسے کی ہیں. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین. دیکھیے انا بلونا کما بلونا یہ سب آسان ہے, کوئی بتلانے کی ضرورت نہیں گرامر کی. تو ہم اسے انا بلوناہم, ہم نے انہیں آزمایا, ابتلا میں ڈالا. اب یہ ابتلا وہ نہیں ہے, آزمائش میں ڈالا. کسے؟ یہ اس کے ساتھ یا وہی مکذبین ہے نا, اب وہاں رجوع کریں گے. اب مثال دی جا رہی ہے. ہمیشہ مثال کو سمجھ میں تھوڑی دقت پیدا ہوتی ہے. ہم نے انہیں آزمایا, قریش کو, یہ فرسٹ نمبر پر ہے, اس کی سونڈ پہ داغ دیا جائے گا. جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا جنت والوں کے لیے. یہ قصہ بھی آپ غور سے سنیں, اس میں ہمارے مفسرین نے آخر میں جو رزلٹ دیا ہے نا وہ درست نہیں ہے, تحقیقی علماء اسے تسلیم نہیں کرتے. تو آپ ساتھ میں رہیے گا, ویسے قصہ ہے لیکن سمجھنا ہے, ساتھ میں رہیے. تو گویا کہ باغ والے اصحاب الجنہ, اب کہ ہم کہیں گے اصحاب الجنہ, تو اصل میں اصحاب الجنہ, اب یہ گرامر میں یہ آئے گا اصحاب الجنہ. تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, چونکہ جب ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے, اصحاب الجنہ, لیکن جب پڑھیں گے تو اصحاب الجنہ, جنت والے کو ہم نے آزمایا تھا. اب انہیں کیا آزمایا؟ تو یہ قصہ بہت مشہور ہے, سورہ کہف میں لگتا بھگتا یاسین وغیرہ میں یہ قصے گزر چکے ہیں. لیکن اصل میں ایک باغ تھا, اور وہ صاحب باغ بڑا عمدہ اچھا آدمی تھا, خیر فلاح کے کام کرتا تھا. اور جو کٹائی ہوتی نا, پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ یہ جو پھلوں کی وہ جو کاٹتے تھے نا اسی وقت دے دیا جاتا تھا, گھر لا کر نہیں. آج کل تو اب نیا سسٹم آ گیا نا, گھر لاتے ہیں, پھر گنتے ہیں, پھر علیحدہ نکالتے ہیں. باغ آپ نے سب لوگ انتظار کرتے تھے کب کٹے گا یہ کھیتی, کب کٹے گی, وہاں پہنچ جاتے تھے, تو ان کو تھما دیا. تو اس کے بیٹے تھے, اس کا انتقال ہوا. اب وہ بچوں نے کیا سوچا, ظاہر ہے کہ اس وقت باپ تھا, اس کے 3 بچے ہوں گے یا 4 ہوں گے, 3 سے تو زیادہ تھے, کیونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے اقسمو. 3 تھے, 4 تھے, یا اب ان کے بچے ہوئے ہوں گے, پھر پوتے ہوئے ہوں گے, تو دشواری پیش آئی. بھائی یہ تو نہیں سوچنا چاہیے نا, بھائی اللہ نے دیا ہے باغ جی. تو انہوں نے, اچھا ایک آیت پڑھی ہے نا تو اس کا ترجمہ, تو انہوں نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ اب دیکھو اقسم آیا, کبھی حلف آتا ہے, کبھی یمین آتا ہے جی. کیا قسم کھائی؟ لیسرمنہا مصبحین. سریم کسے کہیں گے؟ کٹائی, یا پھل توڑنا بھی کہتے ہیں, چونکہ کھیتی ہو تو کٹائی, اور آم وغیرہ کاجو ہو تو توڑنا, دونوں چیزیں کے لیے آتا ہے. مطلب ہے کہ مصبحین, کہ ہم اسے ضرور صبح سویرے, صبح تو جانتے ہیں نا, ہم اسے کاٹیں گے یا توڑیں گے, چونکہ وہاں کٹائی بھی تھی اور پھل فروٹ بھی تھے. یہ انہوں نے قسم کھائی. اب دیکھیے وَلَا يَسْتَثْنُونَ, یہ اکثر میں کہتے رہتا ہوں استثناء. آج آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے استثناء ہے کیا. وَلَا يَسْتَثْنُونَ, اور انہوں نے استثناء نہیں کیا. تو استثناء کسے کہتے ہیں؟ پہلے جو بات کہی نا, جب آپ نے استثناء لایا تو پہلی بات سے اسے خارج کر دیا, اسے کہتے ہیں استثناء. سنیے, ہم صبح جا کے ضرور کاٹیں گے, الا ان یشاء اللہ. تو آپ نے کہا ضرور کاٹیں گے, استثناء کر دیا, اگر اللہ چاہے. تو کاٹنے سے خارج کر دیا نا. چلے اور آسان کہہ دیتا ہوں, یہ استثناء اکثر میں کہتا ہوں, لا الہ, کوئی معبود نہیں. آپ ایسی رٹ لگائیں گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. آپ نے کہہ دیا کوئی معبود نہیں, استثناء کرو, سوائے اللہ. تو کوئی معبود نہیں سے استثناء سے خارج کر دیا, کون ہے؟ اللہ. اب سمجھ گئے استثناء کے معنی؟ تو یہ عربی میں آتا ہے استثناء. تو اب انہوں نے کیا کہنا چاہا تھا کہ ہم صبح جا کر انشاءاللہ کاٹیں گے. تو لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ, مگر میں چونکہ گرامر میں جو سمجھانا ہے نا, تو اس وجہ سے. نہیں تو یوں بھی ہوتا تھا کہ انشاءاللہ نہیں کہا, تو یہ استثناء. کوئی بھی بات ہو, اپنی بات بھی, جیسے کہ آپ بچے ہیں, ذمہ دار باپ ہیں, آپ نے کسی سے وعدہ کیا تو آپ کو استثناء کرنا چاہے, اگر ابو چاہیں,
ہوا کہ نہیں استثناء؟ اس لیے یہ کلام میں پاک میں آپ غور کریں گے نا کہ یہاں انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. بچے ذمہ دار نہیں ہوتے. اب انہوں نے استثناء نہیں کیا, انہوں نے ایک بات کا عزم کیا. ابھی صبح آئی نہیں تو ساتھ میں قصہ بھی ہوتا رہا ہے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. یہ طائف مد واجب, نائم مد واجب, لازم کے بعد. لازم میں ایک ہی وجہ 6 حرکتیں, اس میں 2, 4 اور 6, ایک نہیں. تو یاد رہے گا نا. تو مد واجب کسے کہیں گے؟ حمزہ اسی کلمے کا. وما ادراک کا نہیں, وما ادراک. تو یہ ادراک الگ ہے, ما الگ ہے, وہ واجب نہیں جی. تو اس طریقے سے ابھی اتنا ذہن میں رکھے گا مد لازم مد واجب. گزرنے والی گزری کیا؟ بلا. بعضوں نے سیدھا ترجمہ کر دیا بلا, تاکہ طاف کے معنی کیا؟ گزرا, آیا, چلا اس کے اوپر. جیسے طائفہ چلتی رہتی ہے, اور طائفہ کے معنی ایک کیا جماعت کے بھی ہوتے ہیں. وقالت طائفۃ من بنی اسرائیل, وہ بھی اس معنی میں شامل ہے. لیکن یہاں کیا؟ وبا آئی 13 رب کی جانب سے. واو حالیہ اور نہیں ترجمہ کرنا, یہ میں بار بار کہتا ہوں, جبکہ وہ سوئے پڑے تھے. دیکھیں نا, مطلب ہے کہ بلا آئی کب؟ وہ سوئے ہوئے تھے, اور سوئے ہوئے تھے نہیں, ہاں جب سوئے ہوئے تھے. مطلب کہ انہوں نے ارادہ کیا, سو گئے, صبح صبح جانا ہے, ادھر وبا نے اسے صاف کر دیا. تو دیکھیے فاصبحت کالصریم. ابھی فاصبت یعنی وہ تو ہو گئی صبح آنے سے پہلے کٹی ہوئی یا توڑی ہوئی. پھل بھی سب گر گئے, ہوا آئی, پتہ نہیں کیا, اور ختم ہو گیا. اب یہ اٹھے. فتنادوا مصبحین. تنادوا, نادا, پکارنا ہے نا, ندا. یہ تا بڑھ گیا, یاد رکھیں. تنادوا آپس میں آواز دی. اگر آپ نے کسی کو آواز دی ہے میرے بیٹے, تو آپ نے ندا. لیکن ایک دوسرے کو اٹھے, ارے او بھائی چلو. فتنادوا مصبحین, صبح سویرے ہر ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں. آسان ہے سمجھ, اس لیے فتنادوا. تو یہ آپس میں کس کا ترجمہ تھا؟ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. اب یہ صارمین تو آ گیا نا, کاٹنا توڑنا. صبح سویرے چلو. اب گدھا بھی آیا, گدھا بھی کل کے لیے کہتے ہیں. چلو اپنی کھیتی پر, اگر تمہیں کھیتی کاٹنا ہے, پھل توڑنا ہے. یہ آواز دی. فانطلقوا وهم يتخافتون. ہاں, یہ بھی واو حالیہ. چلے اب یہ تخافتون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں آسان کہہ دیتا ہوں. یہ خوف سے نہیں ہے, خفی. خفی یعنی کیا؟ پوشیدہ. تو ابھی بات پوشیدہ کیا؟ چپکے چپکے. تو تا آیا نا. وغدوا فانطلقوا, چلے چپکے چپکے بات کرتے ہوئے. دیکھو واو کا ترجمہ نہیں کریں گے تاکہ کوئی سنے نہیں کہ یہ تو جا رہے ہیں. ہاں وہ تو انتظار میں ہی تھے نا جی. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین. ہو گیا آواز ہے, مسکین. مسکین نہ ہے تو اللہ. یہ اکثر لوگ اللہ کہتے ہیں, اکثر اذان دیتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ. نہیں, اشہد اللہ, نون کو نہ پڑھے. کوئی داخل نہیں ہوگا ہاں یعنی اس کھیتی پر, آج تم پر کوئی مسکین نہیں آئے گا. یہ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں جی. وغدوا علی حرد قادرین. چلے ابھی حرد آیا ہے پہلی دفعہ, تو امید بھی ہے, اس کا معنی امید رجا, مگر نہیں, حرد میں شدت ہوتی ہے. دیکھیں آپ کہیں جاتے ہیں نا مارکیٹ میں بکرا خریدنے, تو آپ امید پر جاتے ہیں کہ شاید مل جائے گا اچھا بکرا. بولے آج تو نہیں ملے گا. حرد نہیں, ان کے پاس شدت, اس بات کی امید لے کر کہ وہ اس پر قادر ہیں. ان کا باغ ہے, صبح سویرے جا رہے ہیں.
تو یہ حرف کو ذہن میں رکھیے گا. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. ایک مد کلمی مثقل اور دوسرا عارض للسکون جیسے دالین میں. اب لون پہ آپ کو اختیار ہے, ایک الف دو الف تین الف, مگر دالون میں نہیں. تو یہ کلمی مثقل. جب دیکھا تو وہ تو کٹا ہوا تھا, کیا کرو گے؟ نہیں ہم لوگ تو راستہ بھول گئے, یہ کہا. اب دالون کے معنی دیکھو, ہم نے بتایا تھا ہر دفعہ دالون کے معنی گمراہ نہیں, راستے سے گم ہو گئے. دال کے معنی کیا؟ گمراہ. تو دین حق سے گم ہو گئے, تو اپنے باقیچے کے راستے سے گم ہو گئے. تو وہ دو لفظ ملے ہوئے, گمراہ گمراہ. تو ہم کیا سمجھتے ہیں جو دین سے بھٹکے وہی گمراہ ہے, نہیں راستے سے. جی تو وہ بولے کہ یار ہم تو راستہ بھول گئے. اب اس کا یہ ترجمہ کرنا پڑے گا. گمراہ کے تو لوگ سمجھیں گے دین سے, نہیں راستہ. ویسے گمراہ تو پہلے سے ہو چکے ہیں یہ. جی ایسا تو کہا انہوں نے, مگر خود کا باغ وہ کیا بھول سکتے ہیں. پھر غور کیا, کہاں جانا ہے, ہمارا راستہ کدھر ہے؟ بل نحن محرومون. ارے نہیں ہماری تو شامت آ گئی. تو بل آ گیا. ابھی کہا تھا کہ راستہ بھول گئے, اب یہ بل نے دوسری طرف متوجہ کیا. بھائی بل راستہ نہیں بھولے, یہی ہے ہماری تو مصیبت آ گئی, شامت آ گئی. اب محروم کا کچھ بھی ترجمہ کرے. ہاں چلیے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اوسط درمیانی کہا تو درمیان کا مطلب درمیان میں بیٹھا ہوا نہیں, میانہ روی, یعنی جو نہ سخت تھا اور نہ باپ کی طرح تھا. تو سمجھ میں آ گیا. باپ کیا تقسیم کرتا تھا, تو اس نے ادھر بھی تھوڑا مائل ہوا اور ادھر بھی, مطلب ان سے بھی انہیں بھی نصیحت کرتا تھا اور تھوڑا ان کی طرف مائل بھی تھا. تو اس کا نام کیا؟ اوسط, یعنی کیا درمیانی جو تھا. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, لم نے ماضی کا معنی, تم سے نہیں کہا تھا کہ یار اللہ کی تعریف کرو, تسبیح پڑھو. کیا نصیحت کرتا تھا وہ کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر پھر بھی ساتھ میں آیا. تو اسے کیا نام دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ درمیانی. جی جی ہاں بیچ کا راستہ. جی یہ تو پھر سوچیں گے کہ بیچ کا آدمی, ہاں صحیح ہے, بیچ کا راستہ اختیار کرا. اب جب اس نے کہا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب ذہن میں رکھیے گا کیا بولے. جب اس نے کہا نا تو سب بول اٹھے سبحان ربنا, ہمارا رب تو بہت پاک ہے, ہم تو ظلم کرنے والے تھے. اعتراف کیا کہ نہیں کیا؟ یہ نوٹ کریں, ابھی آخر میں بتاتا ہوں. اعتراف کیا انہوں نے. اب جیسے ترجمے میں خامی ہے تو تفسیر میں بھی خامی ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ تجوید نہ کہ بعض, انڈین کی رات نہیں, بعضهم. اب فاقبل کے معنی کیا؟ ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے, مطلب ملامت کرنے لگے. فاقبل بعضهم علی بعض, یعنی کیا؟ تو نے ایسا کیا, تو نے, میں نے کہا تھا نا, میں نے کہا اس ہم سب اتفاق کر لیں جب نقصان ہوتا ہے, میں نے کہا تھا نا کہ اس میں ہم نقصان ہوگا, یہ مراد ہے. اب جب نقصان ہوا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں, مگر ہاں الزام تراشی کر رہے ہیں. جی اب ایک دوسرے کو الزام تراشی. جی قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین, یہ ہے اصل. ایک دوسرے پہ الزام تراشی تو کر رہے تھے, مگر کنہ کو نہیں بھولتے تھے. یا ویلنا, ہمارے لیے افسوس. ہر جگہ ہلاکت نہیں, ہم تو نافرمانی کرنے والے تھے. طاغین, طغا, اعتراف کیا. ہاں طغا, یعنی طغا یعنی کیا؟ سمندر کا پانی زمین پر آیا, پار کر گئے, تو یہ بھی سرحد پار کر گئے, ہم ہی سرکش تھے. جی تو پہلے کہا تھا کہ انا کننا ظالمین, سبحان ربنا ہے نا,
انا کننا ظالمین، نہ کہہ رہے ہیں انا کننا طاغین، اب کہہ رہے ہیں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، شاید کہ ہمارا رب امید تبدیل کر دے اس سے بہتر، یہ جو باغ ہلاک ہوا نا، خاکستر ہو گیا، ہم تو اپنے رب سے اللہ رغبت راغب، ہم تو اپنے رب کی طرف ہی امید رکھتے ہیں۔ راغب نام رکھتے ہیں لڑکے کا، معنی کیا؟ مطمئن، تو اللہ کی طرف امید کرو تو مطمئن، اس لیے راغب، جو کچھ بھی ہوا نقصان اعتراف کیا متوجہ ہوا اللہ کی طرف تو وہ مطمئن ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو سنیے یہاں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انشاءاللہ، یعنی عسى یعنی توقع ہے، امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی اچھا، اس لیے ہم تو اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو امید کرتے ہیں، جو بھی ترجمہ کرے متوجہ ہوتے تو وہ الہ کے لیے آتا ہے، تابع کے لیے، امید، رغبت۔ جی اب ذرا غور سے سنیے گا، کیا کیا انہوں نے؟ اعتراف کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی میری طرف رجوع کرے تو اس بیابان میں، اس صحرا میں جس کی اونٹنی گم ہوئی تھی نا، جی، تلاش بسیار کے بعد بھی نہیں ملی تو غم سے آنکھ لگ گئی۔ دیکھو غم زدہ تو خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، آج تو یہی بولیں گے نا، آنکھ لگ گئی، کیونکہ گرمی، تفش، آنکھ کھلی تو سامنے اونٹنی کھڑی ہے، تو بولتا ہے اے میرے بندے میں تیرا، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو جو خوشی ہوئی اس سے بڑھ کر مجھے خوشی ہوتی کوئی میری طرف رجوع کرے۔ اب بتائیے، اب ان کے بارے میں اگلی آیت کو دیکھ کے انہوں نے حکم لگا دیا اپنے آگے مفسرین نے، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ بات اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب جو بیان کیا جا رہا ہے کنہیں؟ المکذبین، حلاف مہین، انہیں کہا جا رہا ہے کہ سنو، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ کون مراد ہیں؟ باغ والے؟ نہیں، ہم جب کسی کی گرفت کرتے ہیں تو اسی طرح، ابھی عذاب کون سا؟ دنیاوی، تو تم پر بھی عذاب آئے گا دنیاوی بھی، کن پر؟ مکذبین۔ اور سنو، عذاب آخرت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں جو سزا ملتی ہے یہ عذاب چھوٹا ہے، اس سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، جی، آخرت کا عذاب۔ لیکن کون صحیح ہے؟ مجرمین، مومنین کو شامل نہ کریں، یہ مومن کے بارے میں نہیں ہے بھائی۔ مومنین کے بارے میں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی تو ایک عذاب ہے نا، تو اس کے گناہ معاف ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اسے آپ عذاب نہیں کہہ سکتے، اس کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ عذاب امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سزا ملے گی، کاش کہ، پھر کہا جا رہا ہے لو کانوا یعلمون، تاکید کے ساتھ نہیں کہ تم مکذبین ہو، رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہو تو تمہارے لیے آخرت کا عذاب بڑا ہے، نہیں، لو کانوا یعلمون، اگر تم نے جان لیا عذاب نے تو پھر یہ باغ والوں کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ میں نے نقطہ آپ کو واضح کر دیا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک رکوع ہمارا ہو گیا۔ کون سی؟ اب ان للمتقین شروع ہو رہا ہے نا، تو یہاں سے علیحدہ کر دیں گے، چونکہ آپ کے یہاں رکوع نہیں ہے، یہاں پر اب ہے نا، جی، ویسے کوئی بات نہیں۔ اب کیا ہے دیکھیے، دنیا کا عذاب ذکر ہوا، اب آخرت کی نعمتیں، اس کو آئندہ شروع کرتے ہیں ان للمتقین سے۔ تو آج جو ہم نے آپ کو بتایا، کوشش کی کہ تجوید سے پڑھیں، مت کو بتایا ہے، تو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ آپ کو معنی اس کے مفہوم کی طرف ہم نے توجہ دی ہے، تو آپ کو بھی وقت دیتے ہیں۔ اب کتنی مجلس میں جمع ہے آج؟ ہاں، کافی ہو گئے، تو آپ کو وقت دیتے ہیں 5 منٹ، اگر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی مشورہ۔ جی چلیے، پہلے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جی دیکھیے کوئی سوال ہے کیا؟ مہین کا جو لفظ استعمال کیا ہے جی قسم کھاتے ہیں جی اسی میں شامل ہے. جی تو یہاں کے لوگ واللہ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں وہ اننیسیسری کرتے ہیں واللہ واللہ. ہاں وہ عادت شامل ہوتے ہیں عادت نہیں اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ عادت ان کی بن گئی تو وہ تو قسم کے بارے میں جو عادت ہو گئی اس پہ گرفت نہیں ہوتی. اور دوسری چیز یہ جو باپ کا قصہ ہے ہاں صحابی کا ہے جیسے نہیں عیسیٰ ابن مریم اسلام کے پہلے کا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. عیسیٰ ابن مریم کے بھی پہلے کا ہے. جی یہ سوال وہ ماشاء اللہ صحیح ہے، صحابہ کرام کا نہیں ہے. نہیں تو کوئی کہے گا کہ صحابہ کرام کا نہیں. جی جی لیکن وہ جانتے تھے، بہت مشہور تھا. جی چلو یہ بھی واضح ہو گیا. جی اس لیے سوالات کرتے رہنا. اب چونکہ ہمیں تو معلوم ہے تو ہم نے ضرور نہیں سمجھا. جی ابھی کہ آئندہ جب کبھی درس ہوگا تو ضرور وضاحت کریں گے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پہلے کا قصہ ہے. جی اسی لیے لوگ سنیں گے نا تو سوالات پیدا ہوں گے. ہے کوئی نہیں؟ کوئی نہیں تو پھر تو کوشش کریں کہ اصل میں وہ گیپ ہوا تھا اس لیے کچھ تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم نے پوچھا ہے اسلامک سینٹر میں لیکن ابھی تک کوئی توقع نہیں ہے. جب اسکول کھلیں گے یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ ہم نیٹ پر کلاسز چل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے اپنے دوسری کنٹریوں میں تو وہ آپ میسج بھیجیں گے. آپ کوئی ٹائمنگ اگر آپ لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں، چونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ اسلامک سینٹر نہیں جا رہے ہیں نا، گھر بیٹھ کے سننا ہے تو آپ مشورہ دیں. سن رہے ہیں نا لوگ کہ بھائی کب آپ میں کوئی ٹائمنگ کی تبدیلی چاہتے ہیں، یعنی کیا آپ جمعہ کی نماز کے بعد چاہتے ہیں تو بہرحال آپ مشورہ دیں. جی تاکہ ہم پھر کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد آپ لوگ مشورہ دیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.